بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ 15 دسمبر کی شام کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئی۔ وہ ویڈیو میں نے خود اپلوڈ کی تھی، جہاں پر ایک شخص اپنے بھانجے یا بھتیجی کو، جو بچہ تھا وہ اس کا اپنا بچہ نہیں تھا، وہ اس کا ماموں تھا، اور اس نے اس بچے کو گود میں لیا تھا، شب قدر سے آیا تھا، اور وہ شکوہ کر رہا تھا کہ لیڈی ڈنگ اسپتال کے اندر اس کے اس بچے کو، جس کو وہ لے کر آیا ہے، اس کو میڈیسن یا وہاں پر میڈیکل ایڈ نہیں دی جا رہی۔ ہنگامہ ہوا، اور ہنگامے کے بعد کیونکہ وہاں پر موجود لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی، تو جلدی سے عملے نے اس کو پوری میڈیکل ٹریٹمنٹ دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر اسے پوری میڈیکل ٹریٹمنٹ ملی، لیکن شکوہ یہ تھا کہ آخر ہنگامہ کرنے کے بعد کیوں وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ملی۔ تو ویڈیو اپلوڈ ہوئی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اور پھر اسی شام رات دیر یعنی 15 اور 16 دسمبر کی درمیانی شب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی اسی مقام پہ پہنچ گئے جہاں پر یہ پورا واقعہ ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے، ان کا یہ کہنا تھا، جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور رات کو وہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ سو نہیں پائے، اور اس شخص کی جو چیخیں تھیں وہ انہیں سنائی دے رہی تھی، اور وہ بار بار اس چیخوں سے نکل نہیں پا رہے تھے، جس میں وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ خدا ہے، اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا اور وہ حساب کتاب لے گا۔ اور اسی وجہ سے وہ رات کو سوئے نہیں، بلکہ جاگے اور اٹھ کے اپنے پورے سٹاف کے ہمراہ LRH پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر بھی وہ کافی ڈسٹرب تھے، لگ رہا تھا ان کے چہرے سے بھی کہ انہیں تکلیف ہوئی ہے، اور اس شخص کی باتیں ان کی کانوں میں گونج رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر متعدد اعلانات کیے، لوگوں کے گلے شکوے سنے، اور جو وہاں پر شکایات تھی سب براہ راست وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے سنی۔ LRH بیسیکلی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی MTI ہے، خود مختار ادارہ ہے، اور اس ادارے کے سربراہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کئی گنا بڑے قد کاٹ کے ہیں۔ اتنے بڑے قد کاٹ کے ہیں کہ جب علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ LRH پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے تو وہ بھی، ان کے پر بھی وہاں جلنا شروع ہو گئے تھے۔ اور MTI سے متعلق جب وہ بات کرتے تھے تو انہوں نے اپنے گاؤں سے شروع کیا، ڈیرہ سے شروع کیا کہ جی ہم وہاں کے MTI سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہمیں LRH کو جواب دہ بنانے دیں، لیکن نہیں ہو سکتا تھا۔ پرویز خٹک، محمود خان، علی امین گنڈاپور، کوئی بھی LRH کو کچھ بھی نہ کہہ سکا، اور وہاں پر نوشیروان برقی جو کہ سزا کے سربراہ ہیں، عمران خان کے کزن ہیں، انہی کی وہاں پہ حکومت چلتی تھی۔ لیکن سہیل آفریدی اس شخص کی چیخوں کی وجہ سے مجبور ہوئے اور وہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد ایک خط لکھا گیا، جس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لکھا، جو چیئرمین BOG نوشیروان برقی صاحب کو لکھا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ کی تمام جو شکایات تھیں یا شکوے تھے یا انسٹرکشنز تھی وہ اس میں شامل کی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خود وہاں پہنچے اور اسی ویڈیو کے تناظر میں وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جو لوگ تھے ان کے ساتھ جب انہوں نے ملاقات کی تو جو ویڈیو میں نظر آ رہا تھا اس سے زیادہ پیتھیٹک، انتہائی بری حالت تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اس کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا، جو وہاں پر اوورال سچویشن تھی، ہسپتال کی پرفارمنس، وہاں پر جو پیشنٹ مینجمنٹ تھی، صفائی تھی، اور سٹاف کا جو رسپانس تھا وہ جو تھا آپریٹنگ پروسیجرز کے مطابق نہیں تھا۔ اس میں کہا گیا کہ 1800 بیڈ کا ہسپتال ہے، 1797 بیڈ ہسپتال ہے، جو کہ سب سے بڑا صوبے کا، وہاں پر 8 ارب روپے ہم لوگ سالانہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ امید کی جاتی ہے کہ یہاں پر بہترین کام ہوگا، ایمرجنسی کیسز کو دیکھا جائے گا، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایفیشنٹ کام نہیں ہو رہا ہے، میڈیکل کیئر ٹھیک نہیں مل رہی ہے، اور خصوصاً جو چھوٹے بچے ہیں، نیو بورن ہیں، ان کو بھی وہاں پہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں۔ وہاں پر یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ نے سیریس کنسرن شو کیا ہے، جو کہ کوالٹی آف وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ہینڈلنگ تھا وہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو وہاں پہ سٹینڈرڈ ہے وہ معیار سے کئی گنا نیچے ہے۔ یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہیں اور ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ان کی ڈائریکشنز ہیں، CM کی ڈائریکشن ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ جو HD ہے، ہاسپٹل ڈائریکٹر ہے، اس کو پور پرفارمنس، خراب کارکردگی کی بنیاد پر فوری طور پہ اس دفتر سے ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو آپ اس کی جو سروسز ہیں وہ ٹرمینیٹ کریں، دوسرا جو وہاں پر پیڈز ایمرجنسی ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ایمرجنسی کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی سسپینڈ کریں، اور پھر آپ انکوائری بھی کریں، معلوم کریں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ یہ تمام انسٹرکشنز تو وزیر اعلیٰ نے دے دی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کریں گے تو نوشیروان برقی۔
انہوں نے ایک ویڈیو ترجمان کی سامنے آئی ہے، LRH کے عاصم صاحب کی ویڈیو آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنا کے اس پورے واقعے کی انکوائری شروع کر دی ہے، یہ انکوائری مکمل ہوگی، وہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے تو اس رپورٹ کے اوپر جو ریکمنڈیشنز ہوں گی اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ یعنی سی ایم نے ٹھیک ہے حکم دے دیا ہے، لیکن کوئی ایسا بادشاہانہ نظام بھی نہیں ہے کہ حکم ہوا اور اس کے اوپر عمل ہو گیا، یہاں پہ ایک سسٹم چلتا ہے۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق اگر اس خط کے اوپر جو بریگیڈیئر ابرار صاحب ہیں جو کہ ایچ ڈی ہیں، اگر انہیں ہٹایا گیا تو وہ عدالت سے سٹے لے کر بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ انہیں جو پروسیجر ہے اس کے بغیر ہٹایا گیا ہے۔ پروسیجر بہت لمبا ہے، انکوائری ہوگی، پھر اس کے بعد شو کاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چارج شیٹ ہوتی ہے، پورا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اطلاعات یہ ہیں جو ہماری معلومات ہیں کہ نوشیروان برقی صاحب بھی بریگیڈیئر ابرار صاحب جو کہ ایچ ڈی ہیں ہسپتال کے، ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں اور وہ خود بھی بریگیڈیئر صاحب کو یہاں سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے ٹائم پہ جب ایچ ڈی کو ہٹانے کی بات ہوئی، علی امین صاحب نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں ہٹایا جائے، تو اس وقت برقی صاحب نے کہا کہ ان صاحب کو ہم نے 5 سال کے لیے رکھا ہے، 31 دسمبر کو ان کی مدت مکمل ہو رہی ہے اور ان کی مدت مکمل ہونے میں 5-6 مہینے باقی ہیں، غالباً یہ جون جولائی کی بات تھی۔ تو اگر ابھی ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں تو 4.5 سال تو گزار ہی چکے ہیں، اگر یہ اور بھی رہیں گے، ہم ہٹائیں گے اس کو تو یہ جا کے عدالت سے سٹے لے لیں گے، عدالتی نظام سب کو پتا ہے، پھر یہ بیٹھے رہیں گے اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو یہ 5-6 مہینے ہیں، یہ گزرنے دیں، گھر چلا جائے گا، ہم نیا آئی ڈی رکھ لیں گے۔ وہ بھی مطمئن نہیں تھے ان کی کارکردگی سے، یہ ہماری اطلاعات ہے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جب ایچ ڈی صاحب کی مدت مکمل ہونے میں صرف 12 روز باقی ہیں، 31 دسمبر کو ان کی مدت مکمل ہوگی، تو ابھی اگر ان کو نکالا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، تو وہ پھر جا کے عدالت سے سٹے لیں گے اور یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ سی ایم کا حکم تو آ گیا، لیکن سی ایم نے جو بتایا جائے گا سی ایم کو کہ نارمل پروسیجر یہ ہے اور یہ معاملہ تھوڑا سا 31 دسمبر تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا کہ جی یہ معاملات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، کارروائی ہوگی، اور اس دوران ایچ ڈی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا اور انہوں نے کہا جائے گا جی اللہ حافظ، اب آپ جائیں، ہمیں آپ کی اور ضرورت نہیں ہے، ہم باقی معاملات دیکھ لیں گے۔ تو فوری طور پہ یہ عمل نہیں ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جو کہ صوبے کے سب سے بڑے ہسپتال سے متعلق سامنے آئی ہے، اور ایم ٹی آئیز، چاہے وہ پشاور کے تینوں ایم ٹی آئیز ہیں، چاہے وہ نوشہرہ کا ہے، مردان کا ہے، بنو کا ہے، ایبٹ آباد کا ہے، ڈیرے کا ہے، جہاں کا بھی ہے، وہاں پر ہاتھ ڈالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور یہ جگرا دکھایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی، انہوں نے واضح بھی کیا کہ اگر اس سے پہلے کے 3 وزیر اعلیٰ بھی ہاتھ ڈالتے تو برقی صاحب نے سپورٹ کرتے۔ اطلاعات یہ ہے کہ اس پوری کارروائی میں نوشیروان برقی اور سہیل آفریدی ایک پیج پر ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک رابطہ بھی ہوا ہے، اور اس معاملے کو لے کے برقی صاحب نے بھی وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا اور دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے، تو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ایم ٹی آئیز کے اندر جو اصلاحات ہیں، جو اصل اصلاحات ہیں کہ جی یہ تو انٹچیبل ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، وہ تمام مفروضے سائیڈ پر ہیں، اور اب ایم ٹی آئی کے اندر بھی جو کارروائی کرنی ہوگی وہ صوبائی حکومت کرے گی، اور سہیل آفریدی کو ایک طرح سے فری ہینڈ مل گیا ہے کہ آپ نے جگرا کیا ہے تو اب کیجئے، آگے بڑھیے اور اس گند کو صاف کیجئے۔ گند اسی لیے کہ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ کیا گند بنا ہوا ہے، 1800 بیڈ کا ہسپتال 8 ارب سالانہ لے رہا ہے، اور وہاں پہ سٹینڈرڈ جو میڈیکل کیئر کا ہے، پیشنٹ ہینڈلنگ کا ہے، وہ بلو سٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے اسی خط کے مطابق۔ تو اس کو صاف کرنے کا موقع وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔